بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد۔ عشرہ چیلوں کی 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ امام بارگاہ جامع سبطین میں حقوق نسواں کے موضوع پر۔ اسلام نے ہر شعبہ زندگی کے حقوق تفصیل کے ساتھ قرآن میں اتار دیے، اور سرکاری رسالت نے حدیثوں کے ذریعے ان کی تشریح کر دی۔ لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ عمل سے بھی سمجھایا جائے، اور بعض چیزیں تو اتنی اہم تھیں کہ ان کو اخلاقیات، سیرت اور کردار کے ذریعے ادا کر کے اس کی شرح کی جائے۔ باپ کو حق دیا اولاد کے لیے، اولاد کے حقوق دیے باپ کے لیے، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، عزیز رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، قوم کے لوگوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے، اور اس کا نام حقوق العباد رکھ دیا، حقوق العباد رکھ دیا، اور اس کو عبادت قرار دیا کہ یہ اس میں عبادت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ابدی پیغام جسے قیامت تک پہنچانا ہے، جس کے ہادی کامل و اکمل، اس لیے سرکار نے عملی طور پہ اس کو پیش کیا۔ آیت اور حدیثیں دیکھ لیجئے، یہ ماں کے حقوق ہیں، یہ باپ کے ہیں، یہ بیٹے کے ہیں، یہ اولاد کے ہیں، بے شمار حدیثیں، خوبصورت حدیثیں، خوبصورت اصول۔ تو اب جو یہ بحث ہوتی ہے اور وہ کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے کہ جو حدیث کسا پہ بحث کرتا ہے، یہ حقوق سمجھانے کا ذریعہ حدیث کسا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب چونکہ دشمنی لوگوں کو فضائل سے ہے، یہ ایک فکر ہے، اور یہ آپ کے جاننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے ایک طبقہ مسلمانوں کا اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ شخصیات کی تعریف کی جائے، اور ان کو اپنا سرپرست اور ولی بنا کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا۔ مطلب یہ سب نہیں اچھا لگتا۔ کوئی کہتا ہے ہم علی کے غلام ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، اور پارٹی کہتی ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو ان ہستیوں کے لیے وہ سب اللہ کے لیے کہا، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے خادم ہیں، اللہ کے خدمت گزار ہیں، وسیلہ اللہ ہے، پکارتے اللہ کو ہیں، مدد اللہ کرتا ہے۔
تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ یہ کہتے بھئی کیوں یہ سب کرتے ہو تم، یہ علی علی کیوں کرتے ہو، کیوں ان ہستیوں کو کہے کہ یہ تم نے اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے، تو یوں کہتے تو اثر نہ ہوتا، اس لیے کہ ایسی بڑی ہستی کا نام حوالے میں دے دیا ہے کہ اب اگر اس کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، کفر ہو جائے گا۔ بھلے یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں صاحب ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے، ہم علی کو پکاریں گے، تو انہیں معلوم ہے یہ نہیں کہیں گے، لیکن ابھی دنیا علی والوں کا مزاج نہیں سمجھی، مزاج نہیں سمجھی۔ جب تک مزاج نہیں سمجھیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب وہ اس میں ایک چیز آ جاتی ہے، اتحاد بین المسلمین، یہ ایک ایسا دیو ہے، اتحاد بین المسلمین، تو اس کی وجہ سے کچھ اپنے بھی بیچارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھئی کہتے تو یہ صحیح ہیں، یا آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کے اور عبادت الہی میں کمی کر کے سب کیا کرتے ہیں، کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، تو اکثریت نے قبول کر لیا، تھوڑے سے لوگ بچے تھے جو کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو بھائی یہ علی علی ہی کریں گے۔ اچھا اب دیکھیں یہ کہ بھئی اگر کوئی تحریک چلے تو اس کی کامیابی یہ ہے کہ تحریک کی پارٹی بڑی ہو جائے، تو سارے مسلمان جیت گئے اس میں اور سارے فرقے اللہ کی طرف ہو گئے، اور ان کا بھئی چھوڑو یہ علی اور یہ سب پنجتن کا ذکر اور یہ سب یہ جو ہے، اور گلو کرنا بڑھانا اور فضائل بیان کرنا اور معجزے بیان کرنا اور رونا اور یہ سب، تو وہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے، پارٹی جیت گئی اور سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کی پارٹی میں چلے گئے۔ تو اب جتنی کتابیں لکھی گئیں یہ ہوا وہ ہوا، میڈیا ہے، یہ ہے، ٹی وی ہے، اخبار ہے، فلانا ہے، سب لوگ اللہ کی پارٹی میں صاحب۔ تو سوال یہ ہے کہ جب پارٹی بڑی ہو گئی اور آپ جیت گئے تو اب تو پیچھا ان بیچاروں کا چھوڑ دیتے ہیں۔ خوشی تھی کہ اللہ کی پارٹی بڑی ہو جائے، اللہ کو پکارنے والے زیادہ ہو جائیں، ہو گئے، اب کیا پریشانی ہے، اب کیا کرنا ہے، تھوڑے سے لوگوں سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ایک مضبوط پارٹی کے مالک ہیں تمام اسلامی فرقے، اور جبکہ شیعوں میں سے بھی آدھے سے زیادہ آپ لے گئے۔ اب تو اور بڑی جیت ہو گئی آپ کی، اب تو اور بڑی جیت ہو گئی۔ اب کیا پریشانی ہے؟ مطلب اب کیا پریشانی کہ یہ تھوڑے سے بھی مطلب اس میں شامل ہو جائیں بڑی پارٹی میں، اب کیا پریشانی؟ آپ ان کو بھول جائیے کہ جیسے کہ ہیں ہی نہیں، آپ ان کی طرف دیکھیے ہی نہ۔ لیکن اب یہ جو تھوڑے سے بچے ہیں ان کو یہ سوال کرنے کا حق ہے تمام فرقوں سے جو اللہ کی پارٹی میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، ان کو ایک سوال کرنے کا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ کیا آپ اپنی تحریک چلا کر کامیاب ہو گئے؟
کیا تمام مسلمانوں کے عورت مرد بچے بوڑھے جوان سب باکردار متقی زاہد پرہیزگار ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے؟ بھئی ہم تو اخبار اور اس کے مطابق جو رپورٹ ہے تو بھئی وہ تو ٹی وی وغیرہ اس سے پتہ لگ سکتا ہے، کتابیں تو اس موضوع پہ اتنی نہیں ابھی لکھی گئی، تو مجبوری ہے کہ جتنے بڑے بڑے دنیا کے جرائم ہیں ان کے مجرم اکثریت کی پارٹی جو اللہ والی ہے اسی میں سے نکل، یہ جو تھوڑے سے بچے ہیں ان میں 1% بھی نہیں ملتا۔ آپ بتائیں، لسٹ بنائیں، کتاب چھاپیں، ایوریج نکالیں۔ اب تو کمپیوٹر ہے، یوں کر کے حساب لگا کے کمپیوٹر بتا دیتا ہے۔ کمپیوٹر سے ایسے ایسے کیا آپ نے، کی بورڈ پہ ہاتھ رکھا، سارا چارٹ پیش کر دے گا، بتا دے 53 اسلامی ملکوں میں سارے مجرموں کے نام لکھے جائیں، شرابی، جواری، ڈاکو، چور، زانی، ایسے ویسے، اسمگلنگ کرنے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، لوٹ ماری کرنے والے، دوسروں کے ملک میں جا کے تباہی پھیلانے والے، دوسروں کے املاک کو نقصان پہنچانے والے، اپنے ملک کے املاک کو نقصان پہنچانے والے، سب کی فہرست دے کے بتائیے کہ زیادہ ان میں ہے یا ان میں ہے؟ اب آپ اگر سچ مچ سچ بول دیں تھوڑا سا تو چارٹ پورا سامنے آ جائے گا۔ تو پھر آپ کی عقل مندی ہے کہ آپ ہم سے پلٹ کر یہ پوچھئے کہ بھئی اللہ میاں کا نام سب سے اوپر رکھا، اللہ اللہ کی تلقینیں کی، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کیا، اب تم یہ بتا دو کہ تم کیسے جرائم سے بچ گئے؟ تو پوچھئے، تو پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ تو ہم آپ کو بتائیں کہ ہم بچے صرف حسین کی عزاداری سے۔ ہم کو اور نمونہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے اجلاس ہو گئے حقوق نسواں پہ، کتنے سیمینار ہو گئے، کتنے علماء بول دیے۔ ہمارے تو یہ ابھی دیکھیں نا، یہ 5واں عشرہ چل رہا ہے، ایک ہی موضوع 5واں عشرہ چل رہا ہے ایک موضوع پر، تاکہ ہم یہ بات سمجھائیں کہ اسلام نے عورت کو کیا عظمت عطا کیا عظمت عطا کیا، اور یہ قرآن میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھا دیا کہ بھائی تم تو عام ہو، عوام میں ہو، تم تو عوام میں ہو، ہم نے تو انبیاء کے لیے جب کبھی عورت کا انتخاب کیا تو ہم نے تنبیہ کر دی نبی کو کہ دیکھو دیکھ بھال کے شادی کرنا، مسئلہ ہے اولاد کا، اس لیے کہ سلسلوں میں نبوت جاتی ہے، اگر تمہارے یہاں سلسلہ صحیح نہیں ہوا تو نبوت کا مرکز بدل دیں گے، خاندان بدل دیں گے۔ تو آپ یہ جو دیکھتے ہو کہ بار بار نبیوں کا خاندان بدل گیا ہے، تو سب اولاد آدم، ایک طرف چلا جا رہا ہے اسحاق کے سلسلے میں نبوت جا رہی ہے، جاتے جاتے ایک بار یعقوب کے 12 بیٹوں میں یوسف کو نبوت ملی، لیکن پھر یوسف کے بعد یوسف کا بیٹا نئی نبی بنا، بلکہ یعقوب کے دوسرے بیٹے جو تھے ان کی نسل میں آگے جا کے لاوی کی نسل میں، یہودا کی نسل میں نبوت آ گئی، اور موسیٰ اور ہارون کی طرف مڑ گئی، پھر وہاں سے کہیں اور مڑ گئی، پھر زکریا کی طرف چلی گئی، پھر یحییٰ کی طرف چلی گئی، پھر عمران کہاں سے ہو کے عیسیٰ کی طرف چلی گئی۔ یہ جو بدلے گئے ہیں راستے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا دیکھ بھال کے شادی کرنا، گودی ایسی ہو کہ بھائی گود میں نبی ہی آئے۔ اب
اب ظاہر ہے کہ اسی زمانے کی عورتیں تھیں، انبیاء نے بہت دیکھ بھال کی، لیکن پیشانیوں پہ تو نہیں لکھا تھا، بیاہ کے لے آئے، بعد میں پتہ چلا، اللہ نے کہا دیکھا بھائی اب ہم کیا کریں، اب نوح اب چھوڑ دو اس کو، کنعان کو، اسے ڈوبنا ہے، اب تم بیاہ کے لے آئے تھے نا، تو ٹھیک ہے اسے جانے دو، اب دوسری بیوی کی طرف دیکھو، اس کے بچوں کی طرف دیکھو۔ اس لیے انبیاء کو کئی شادیاں کرنا پڑتی تھیں، اس لیے انبیاء کو کئی شادیاں کرنا پڑتی تھیں۔ سب سے زیادہ شادیاں ہمارے سرکار نے کی، نہ اتنی شادیاں ابراہیم نے کی، نہ جناب یعقوب نے کی، ایک لکھا جاتا ہے حضرت سلیمان کے لیے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے، کہا جاتا ہے 700 بیویاں تھیں، مجھے نہیں یقین، اس لیے کہ 700 بیویاں ہونے کے باوجود قرآن نے کہا سلیمان کے ہاں وارث پیدا نہیں ہوا، سلیمان کا بیٹا نبی نہیں بن پایا، تو پھر فائدہ کیا 700 بیوی؟ تو یہاں بھی یہی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ بھائی خدیجہ بی بی تو رخصت ہوئی، ان کے بیٹے بچے نہیں، بیٹی ہے، اگر دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ابھی نبوت کو آگے چلنا ہے تو ایک اور شادی کر لو، 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 شاید اس سے بیٹا ہو جائے، شاید اس سے بیٹا ہو جائے، شاید اس سے تو کیا اللہ دے نہیں سکتا تھا؟ شادیوں پہ شادیاں ہوتی رہی، بیٹے نہ ہوئے، اس لیے کہ اللہ یہی کہتا رہا اس سے نہیں، اس سے نہیں، اس سے نہیں، اس سے نہیں۔ یہ بھی سوچا ہے مسلمانوں نے کہ یہ بھی تو اللہ ہی کی پارٹی ہے۔ یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا کیا؟ اور جب آخری شادی کی ماریہ قبطیہ سے تو اللہ نے بیٹا دے دیا، لوگ اطمینان سے ہو گئے، چلو بھائی ایک نبی آ گیا، لیکن ابھی کتنی زندگی ہوئی، کتنی زندگی ہوئی، کم سنی میں ہی رخصت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نہ کوئی بیٹا ہوا نہ کوئی اولاد ہوئی، یعنی دکھا کے قدرت میں بیٹا دے سکتے تھے، جیسے ماریہ سے دیا بیٹا سب سے ایک ایک دے سکتے تھے، لیکن 4 بیٹے خدیجہ کے واپس لیے، ایک بیٹا ابراہیم ماریہ سے واپس لے کر اللہ نے بتایا کہ ہماری نظر میں محمد کی بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ 5 بیٹے فاطمہ پہ صدقے ہوئے ہیں تو نسل چلی آئے، یہ ہے عورت کی عظمت اسلام میں، اس لیے کہ دنیا بیٹوں پہ ناز کرتی ہے، ناز کرتی ہے۔ اتنا عظیم مرتبہ دکھا کر اللہ نے سامنے رکھ دیا، اس کے باوجود عالم اسلام کا یہ عالم ہے کہ 4-5 بیٹیاں کسی کے ہو جائیں تو بیٹیوں سے نفرت ہو جاتی، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، ارے صبر کرو، 4 تو مل گئیں، 5 تو مل گئیں، 6 تو مل گئیں، بغیر بیٹے کے چین نہیں آتا۔ اب پوچھو تو نبی سے کہ 5 بیٹے ملے بجائے اس کے کہ بیٹیاں مریں، اور آپ دیکھیے کہ آپ توجہ رکھیے گا، یعنی 5 بیٹے اللہ نے واپس لے کر کہا ایک بیٹی کافی ہے، تو اسلام بھی سمجھ گیا، امت بھی، کہ بیٹی کی اہمیت بیٹوں کے مقابلے میں اہم ہے، اس لیے بیٹیاں بنائیں، بیٹے نہیں بنائے۔ اگر 3 بیٹیاں بن سکتی تھی تو 3 بیٹے بنا لیتے، کوشش تو کی تھی زید بن حارثہ کو بنانے کی، لیکن وہ غلام زادہ تھا، اور اللہ نے اپنے اصول میں بتا دیا کہ غلام اور غلام زادے کو نبوت اور رسالت نہیں ملتی، شرط ہے رسالت اور امامت میں کہ کائنات کا جو سب سے اعلیٰ خاندان، اعلیٰ شجرہ، اعلیٰ نسل و نبوت اس میں جاتی ہے، کبھی کمتر کی طرف نہ نبوت جائے گی نہ رسالت جائے گی نہ امامت۔ اب خلافت کا مسئلہ آپ جانیے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے نبوت
نبوت آ رہی ہے، نبوت دے رہے ہیں، نبی نبی نبی۔ تو میرے اس جملے کی قیمت سمجھیے گا، اور یہ بہت چونکہ بڑا نازک موضوع ہے، سمجھانا آسان نہیں ہے، پڑھنا مشکل ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ ذہن نشین ہو جائے، ریکارڈ بن جائے، محفوظ ہو جائے، کتابی شکل میں بھی آ جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کے کام آئے۔ اللہ نے جب بھی نبی کے بعد دوسرے نبی کے بارے میں اعلان کیا تو پہلے اس نے ماں پہ نظر ڈالی۔ جب تک ماں عظیم نہیں ہوتی نبی نہیں چنتا، اسی طرح جب تک ماں عظیم نہ ہو امام نہیں چنتا۔ بہت بڑا جملہ ریسرچ کا کہا ہے۔ اور قرآن میں عظمت بیان کر دیتا، پہلے ماں کی عظمت بتاتا ہے، پہلے ماں کی عظمت بتاتا ہے، پہلے ذکر کیا مادر موسیٰ کا، پھر موسیٰ کو نبوت ملی۔ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم مادر موسیٰ پہ وحی کرتے ہیں۔ تو اللہ جس بی بی سے باتیں کرے اس پہ وحی اتارے، اسے نبی کی ماں بناتا ہے۔ یہی شرط امامت میں رکھ دی، جس سے ہم باتیں کرتے ہیں اس کی گود میں امام دیتے، چاہے وہ فاطمہ بنت اسد ہو یا فاطمہ زہرا۔ ہم بات نہ بیان کرو یہ باتیں، نہ مانو یہ باتیں، حقوق نسواں بالبیکار۔ عورت کی عظمت تو یہاں بڑھے گی، آپ تو گھٹانا چاہ رہے ہیں۔ حزب اختلاف حکومت یہ اسلامی ملک گھٹانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن عظمت بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، عظمت بڑھا رہا ہے۔ باتیں ہو رہی ہیں، موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے پھینک دو، باتیں ہو رہی ہیں، یوں کرو ایسے کرو، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ ارے جیسے دوست باتیں کرتا ہے اس طرح اللہ مریم سے باتیں کر رہا ہے۔ عجیب بات یہ کہ وہاں ایک نبی کی ماں سے کہا بیٹے کو گھر سے نکال دو، یا نبی کی ماں سے کہا تم نکل جاؤ۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کہیں بیٹا نکالا جاتا ہے کہیں ماں، لیکن ایک گھرانہ ایسا نہ بیٹا نکالا گیا نہ ماں ماں بھی وہی بیٹا بھی وہی۔ یعنی کہیں پر بات کو شروع کرتا ہے پھر وہاں پہ روک لیتا ہے، کامل کہیں اور کرتا ہے۔ مریم میرے گھر سے جاؤ اور علی کی ماں فاطمہ بنت اسد تم آؤ۔ یہاں مریم تنہا بچے کو لے کر واپس گھر آئی، چپ کا روزہ رکھنا پڑا۔ فاطمہ بنت اسد بھی گھر سے گئی ہے، اکیلی گئی۔ اب کعبے سے بچہ لے کے نکلیں گی تو مریم کی طرح اکیلی نہیں نکلی، محمد کو جانا پڑا۔ ابو طالب اب جو نکلی تو ساتھ میں شوہر بھی، نبی بھی، بچہ لیے ایک جلوس آ رہا، جلوس آ رہا۔ آگے آگے نبی، ابو طالب ساتھ، پیچھے فاطمہ بنت اسد چادر اوڑھے ہوئے، بچے کو گود میں لیے ہوئے۔ کس شان سے کعبے سے یہ جلوس برآمد ہوا، کس شان سے یہ جلوس برآمد ہوا۔ گویا مباہلے کا یہ ایک عکس تھا۔ مباہلہ اسی دن ہو جاتا لیکن اس لیے نہ ہو پایا کہ 4 تھے، 5ویں کی ضرورت تھی تو مباہلہ ہوتا۔
ابو طالب تھے، رسول تھے، فاطمہ بنت اسد تھی، اور گود میں ایک بچہ تھا۔ مباہلے کو 2 بچے چاہیے۔ فاطمہ یہاں بھی ہے، فاطمہ وہاں بھی، ایک بچہ کم ہے، ورنہ اسی دن اعلان ہو جاتا آؤ کافروں مباہلہ کر لو، آ گئے ہم میدان میں۔ لیکن رخ گھر کی طرف ہو گیا، گھر میں چلا گیا جلوس، مباہلے میں گھر سے نکلنا ہے جلوس، گھر سے نکلنا ہے۔ اور بچے 2 ہوں، ابنانا و ابنانا، نفس ہے، نشانہ ہے، ابنانا میں کمی ہے، ابنانا میں کمی ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ کس طرح عورت کی عظمت کو اللہ بڑھاتا ہے؟ وہ مادر موسیٰ ہے، یہ مادر عیسیٰ مریم، یہ مادر علی، یہ مادر سرکار دو عالم آمنہ بی بی۔ کیا عظمتیں ہیں، کیا کردار کی بلندیاں ہیں۔ کہیں سے آپ ذرا سے بھی تنقید نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا سکہ ایسا بیٹھ جاتا ہے، امیج ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی دل نہیں چاہتا کہنے کو کہ نبوت آنے سے پہلے آمنہ کون سی عبادت کرتی تھی۔ بس تصور میں یہ آتا ہے آمنہ، ہاں جیسے مریم، ہاں جیسے مادر موسیٰ۔ تو اب یہاں پر ماؤں کے کردار کی ضمانت لے کر اللہ نے کہا یہ مادر موسیٰ ہے، یہ مادر عیسیٰ ہے، یہ مادر اسماعیل ہاجرہ ہے، یہ مادر اسحاق سارہ ہے۔ یعنی ہر نبی، اچھے بڑے عمدہ نبی جو تھے ان کی ماؤں کو ہائی لائٹ کیا اللہ کہ یہ ہے مائیں، دیکھ لو جب ایسی مائیں ہوتی ہیں تو ایسے نبی ہوتے ہیں، اسحاق جیسا نبی، اسماعیل جیسا نبی، موسیٰ جیسا نبی، عیسیٰ جیسا نبی۔ تو اب اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ انبیاء کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، عورت آتی کیسے ہے، اس کا اہتمام کیا ہوتا ہے، وہ بھی دکھانا ضروری تھا، اس لیے کہ وہ پردہ غیب میں تھا، پردہ غیب میں تھا۔ حالانکہ میں پہلے اشرے میں پڑھ چکا کہ حوا کی شادی آدم سے کیسے ہوئی، عقد نکاح کیسے ہوا، مہر میں کیا دینا پڑا، سارہ کی شادی ابراہیم سے کیسے ہوئی، یہ سب پہلے اشرے میں پڑھ چکا، ہاجرہ کی شادی ابراہیم سے کیسے ہوئی، یہ پہلے اشرے میں پڑھ چکا، دہرانا نہیں۔ لیکن اب اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی کے لیے عورت کا انتخاب جب ہوتا ہے تو قدرت بتاتی ہے کہ ہم اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں، جہاں رشتہ جائے، رشتہ داری ہو، وہیں سے ہم نگرانی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں مثال پیش کی سلیمان اور بلقیس کی۔ تھوڑی تھوڑی محبت بھی ہے، لوگ کہتے زمانے میں کہ بھائی کچھ ایسی محبت کی شادیاں بھی تو ہوتی ہیں، محبت کی شادیاں بھی تو ہوتی ہیں کہ مطلب مرد کو عورت پسند آ گئی، عورت کو مرد پسند آ گیا، تو دونوں طرح کی مثالیں رکھتی کہ وہاں عورت نے مرد کو پسند کیا، زلیخا نے یوسف کو، یہاں سلیمان نے بلقیس کو پسند کیا، دونوں مثالیں رکھ دی اور دونوں واقعات تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کر دی۔ یہ نہ کہنا کہ دین ادھورا ہے، قرآن ہر خشک و تر کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ والی چیز کہاں ہے۔ وہ ڈے ایسے ہی ڈرامے میں منایا جاتا ہے جو ابھی ابھی منایا گیا ہے۔ کون سا ڈے؟ نہیں نام ہی نہیں لے رہے ہیں، سن لیا؟ زبردستی ضائع جائے محبت، وہ گلاب کا پھول دے دیا ڈے ہو گیا، اور گود میں تو وہ گلاب آیا نہیں۔ محبت کا نتیجہ ہونا چاہیے انسانیت کی خدمت کے لیے ایسی اچھی اولاد آئے، یعنی بے مقصد محبت، اللہ نے ایسی محبت پہ لعنت بھیجی ہے جو بے مقصد ہو، بے مقصد۔ دیکھیے بے مقصد محبت ہو رہی تھی لیکن ایک ہستی سے رخ اس محبت کا مڑتا جا رہا تھا، وہ زلیخا اور یوسف کی محبت تھی۔
یوسف نے رخ موڑ دیا اپنے کردار کی بلندی سے. ایک طرفہ عشق تھا، ایک طرفہ عشق تھا، اور یہاں تجسس بڑھ گیا. تجسس بڑھ گیا. بڑھانے والا پرندہ ہدہد. اور ہدہد کون؟ صحابی نبی. بزم سلیمان میں حضرت سلیمان کا صحابی ہے، اور یہ واحد صحابی ہے جس کو نبی سے تاج ملا، ورنہ صحابیوں کو انبیاء نے کبھی تاج باز نہیں دیا. اور اگر دیا ہو تو وجود نہیں ہے. اس کا تاج اب تک باقی ہے، لیے لیے گھوم رہا ہے. رنگ دیکھیے، اپنے رنگ کو دیکھتا ہے جیسے مور اپنے رنگ کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. اور پھر اس کو ایک اور انعام ملا کہ کتنی ہی بلندی پہ ہدہد اڑ رہا ہو، وہاں سے دیکھ لیتا ہے کہ زمین کے نیچے پانی کا چشمہ کہاں بہ رہا ہے. اس کو پانی نظر آتا ہے مٹی کے نیچے ایسے جیسے آپ سامنے پانی دیکھتے ہیں. اس لیے عرب کا قاعدہ تھا کہ ہدہد ڈالتے تھے تاکہ وہ جب اپنی منقار چونچ کو زمین پہ مارے تو سمجھ جاتے تھے یہاں پانی ہے، وہیں کھدائی کرتے پانی کا پتہ بتاتا تھا. انعام ملا اسے صرف یہ کہ رشتہ اچھا کروا دیا. ورنہ شروع میں تو حرکت ایسی کی تھی کہ گردن زدنی تھا، لیکن توبہ کر کے کام اچھے کرا دیے. اس لیے کہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے. کام اس کا صرف اتنا تھا کہ سلیمان پر پرندے سایہ کریں، پر کو پھیلا دیا. اور ہدہد بھی ان پرندوں میں خادم بنا ہوا سایہ کیے رہے، دھوپ نہ آئے. تخت سلیمان اڑ رہا، اوپر پرندے سایہ کیے. اڑتے ہوئے تخت پہ کہاں سے سایہ آتا؟ شامیانہ لگتا اگر تخت سلیمان پہ تو ہوا غبارہ بنا کے اسے اڑا دیتی. ہوا بہت تیز تھی، لیکن نا وہ تو کہیے کہ سلیمان کو ہوا پہ حکومت دے دی. ورنہ آپ اگر تخت اڑائیں تو اس کے اوپر کوئی چادر لگا سکتے ہیں، اڑ جائے گی. بھئی ہوائی جہاز تو نہیں ابھی بنا تھا، ابھی تو تخت تھا ایسے ہی کھلا ہوا. پرندے ساتھ اڑتے تھے، اس پہ چرندے درندے سب بیٹھتے تھے. دربار لگا ہوتا تھا اور ایسے اڑ رہا ہوتا تھا. 3 میل لمبا تھا تخت سلیمان. ابھی اتنی بڑی سواری تو ہوا کے دوش پہ آئی نہیں ہے. 3 میل میں وہ اڑتا تھا، اس کے اوپر سب بیٹھے ہوتے، سارے درباری بیٹھے. اور پرندے سایہ کیے ہوئے کہ ذرا سے قرآن کہتا ہے دھوپ آئی نبی کے اوپر، اور بس سر کو اٹھایا تو دیکھا دھوپ آ رہی، اور کہا یہاں سے کون غائب ہوا؟ جگہ کیسے خالی ہو گئی؟ کس نے جگہ چھوڑی؟ ہدہد نے. سب نے کہا ہاں ہدہد نے. نبی نے اعلان کیا بغیر بتائے کیوں گیا؟ جس جگہ پہ ہم نے مقرر کیا تھا اس جگہ کو کیوں چھوڑا؟ اب آئے تو اس کی گردن میں روڑیں گے، اسے قتل کر دیں گے، اسے ذبح کر دیں گے. ماریں. پتہ چلا نبی جہاں جگہ مقرر کر دے اگر کوئی جگہ چھوڑ کے بھاگے اس کی سزا ہے ذبح کر دو. قابل گردن زدنی ہے. اب ظاہر ہے کہ بزم نبوت کا پلا ہوا تھا. کچھ دیر کے بعد واپس آیا اور آ کے اپنی جگہ پہ اڑنے لگا. سلیمان نے کہا کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ اس سے معلوم تھا کتنے غصے میں ہوں گے. کیا کہا اس کو؟ ترکیب پہلے ہی سوچ لی. کہا یا نبی اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کیا ملک جو ہے اتنا بڑا، میں اس کی سرحدوں کو جا کے دیکھوں کہ ہمارے نبی کا ملک کہاں تک ہے. کیسا موضوع دے دیا. اس لیے کہ کہا تھا ایسا ملک دے دے کہ کسی کو نہ دیا ہو، کسی کو نہ ملا ہو، وہ میرے پاس ملک ہو. تو تجسس بڑھا. کیا دیکھا؟ کہاں تک میرے ملک کی حد پائی؟ کہ بہت
دور تک آپ کی سرحد میں اڑا، اڑتے اڑتے ایک اور ملک کی سرحد میں چلا گیا۔ کیا کوئی اور ملک بھی ہے؟ ہمارے ملک کے باہر کوئی اور ملک بھی ہے؟ قدرت یہی بتانا چاہتی تھی کہ ملک عظیم تمہیں دیا ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارے علاوہ کہیں اور ملک نہیں ہے۔ وہ ملک جو ملک عظیم ہوگا، جس کی سرحد کے باہر کوئی ملک نہیں ہوگا، وہ ملک کسی اور کو ملے گا۔ وہ ملک عظیم کسی اور کو ملے گا۔ اور وہ ملک عظیم کس کے پاس ہے کہ جس کے باہر کوئی ملک نہیں؟ وہ ایک ہی ملک ہے، جہاں تک ہے وہی ملک ہے۔ اس ملک کا اعلان سورہ رحمان میں اللہ نے کیا کہ اگر تم نافرمان ہو ہمارے تو ہمارے ملک سے نکل کر دکھاؤ۔ اس طرح نہیں کہا ہمارے ملک سے نکل کر دکھاؤ، بلکہ سورہ رحمان میں اعلان کیا کہ اگر نکل سکتے ہو تو ہمارے ملک کے دونوں کناروں سے نکل کے دکھاؤ۔ ایک کنارہ یہ ہے، ایک کنارہ یہ ہے، نکل کے دکھاؤ، ہمارے ملک کے دونوں کناروں سے نکل کے دکھاؤ۔ اے پروردگار، تیرے ملک کے کیا دو کنارے ہیں؟ تو سورہ رحمان سے پتہ چلا لولو والمرجان ایک کنارہ حسن ہے، ایک کنارہ اللہ کے ملک کے دو کنارے ہیں، حسن اور حسین۔ اللہ کہہ رہا ہے حسن اور حسین میں سے نکل کے دکھاؤ، نواسے تو دو ہی ہیں۔ بیٹی کے بیٹے تو دو ہی ہیں۔ ملک عظیم کے مالک ملک عظیم جسے ملنا تھا اسے مل گیا۔ تخت مانگا، تخت مل گیا۔ کہا ایسا تخت کسی کو نہ ملے، لیکن حدود نے کہا وہ ایک ملکہ ہے، عورت ہے، عورت، اور وہ حاکم ہے اس ملک میں۔ اس ملک کا نام ہے ملک سبا، اور وہاں وہ حکومت کرتی ہے، اور سب اس کی رعایا، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ سب سورج کی پوجا کرتے ہیں تمام وہاں کے۔ اب اس کے پاس بھی ایک تخت ہے۔ دیکھیے ایک تو ملک کا ہی ذکر کہ بلقیس ایک ملک کی مالک ہے، اور اب تخت، اس عورت کا نام بلقیس ہے، وہ ملکہ ہے، اس کے پاس بھی ایک تخت ہے۔ تخت کی لڑائی ہو گئی۔ تخت میں نے مانگا تھا، کوئی اور بھی ہے جس کے پاس تخت ہے، اس لیے اللہ نے کہا تخت ایسا ملے کہ پھر کسی کو تخت نہ ملے۔ سلیمان کو ہوا میں اڑتا تخت ملا، بلقیس کو جواہرات کا تخت ملا، علی کو دوش محمد کا تخت ملا۔ ایسا تخت کسی کو تخت ملے تو ایسا ملک ہو تو علی کا جیسا ملک۔ کس کو ملا ایسا ملک جو علی کو ملا؟ کس کو ملا ایسا ملک جو علی کو ملا؟ کہاں ملا؟ یہی تو فضائل ہیں جن کی وجہ سے نہ در چھوڑنے کو دل چاہتا ہے، نہ گھر چھوڑنے کو دل چاہتا ہے۔ دنیا جہاں دل چاہے بھٹکے اللہ کی تلاش میں، ہمیں اللہ کی تلاش نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے، علی کو ہی پتہ معلوم ہے اللہ کا، ہم یہ گھر نہیں چھوڑیں گے۔ تم بھٹکو، بیرنگ لفافو، بغیر اسٹیمپ، بغیر ٹکٹ کے لفافے۔ ہمیں وہ خط چاہیے جس پہ علی کی مہر لگی ہو۔ ہمیں معلوم ہے خط کیسے جاتا ہے وہاں، ہمیں معلوم ہے جواب وہاں سے کیسے آتا ہے، اس لیے کہ ہم نے سب علی سے پتہ لگا لیا۔ ہم نے علی سے سب کیسے پتہ لگا لیا؟ اس لیے کہ راستہ ہے آنے جانے کا۔ علی نے کہا میں پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں، میں جس طرح زمین کے راستے کو ویسے آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔
راستے تو علی جانتے ہیں، آپ کہاں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کدھر سے جائیں گے؟ دبئی سے جائیں گے، امارات سے جائیں گے، امریکہ سے جائیں گے، نیویارک سے جائیں گے، چاند پہ ہو کے پھر مشتری پہ ہو کے پھر اوپر کسی طرف جائیں گے؟ نہیں، یہاں تو جس طرح نگاہ جاتی ہے اور واپس آتی ہے، اس طرح معرفت جاتی ہے اور آتی ہے، لیکن بغیر علی کے کچھ نہیں ہو سکتا، علی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو جہاں کا ہے وہ وہیں رہ جائے گا، جو جہاں ہے وہ وہیں رہے گا، پھر وہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ بھی بتا دیا وہ بہت حسین ہے، وہ ملکہ ختم کرنا بات اور بڑھا دی، اس کو تو آپ کے حرم میں ہونا چاہیے۔ آگ لگا دی حدود نے، آگ لگا دی حدود نے، اس کو تو آپ کے حرم میں ہونا چاہیے۔ بس اتنا کہنا تھا، اتنی تعریفیں کی، ملک ایسا، تخت ایسا اور حسن ایسا اور یہ اور حکمت اور پوری رعایا اس کی اطاعت کرتی ہے، اتنی عقل مند ہے، اتنی ذہین ہے، ہر چیز کی تو تعریف ہو گئی۔ کیا رشتہ لے کے آیا اور دعوت دے دی کہ رشتہ بھجوا دیجیے۔ نبی تھے، رشتہ فوراً کیسے بھجوا دیتے؟ اس لیے کہ نبی کا فرض ہے کہ پہلے لا الہ کا رشتہ بھیج دے، پہلے توحید کا پیغام، اللہ کا کام پہلے کرنا ہے۔ اللہ والے آ کے دیکھو تو حسین کی مجلس میں ہر جگہ اللہ اوپر رہتا ہے، تم کیا اللہ کی باتیں کرو گے؟ ٹیپ لے لو، لکھو اور گن کے دیکھو کہ سب سے زیادہ اس تقریر میں کس کا نام لیا گیا۔ اگر تعداد اللہ کی زیادہ نکلے تو مقابلہ کرنا اللہ کا تو میں جانوں، بس فرق یہ ہے کہ وہاں صفرت اللہ اور اللہ کی ہے، یہاں اللہ کے لاڈلوں کا بھی ذکر ہے اور اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے پیاروں کا بھی ذکر ہے۔ کبھی علی کا ذکر آتا ہے، کبھی محمد کا ذکر آتا ہے، کبھی فاطمہ کا ذکر، کبھی حسن، کبھی حسین، اور ہر طرف سے ڈھونڈ کے ہم آتے ہیں اللہ 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 اللہ، پھر اللہ اللہ کہنے کا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ جنہوں نے سکھایا ہے ان کا نام نہ لو تو اللہ اللہ کا مزہ ہمارے ہاں تو نہیں، ہمارے پاس تو نہیں جانتے۔ دیکھیے تھک نہ جائیے گا، آج تیسری مجلس نہیں ہے، آج پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ 3 دن سے آپ کو بڑے مزے ملے ہوئے تھے، یا بھی چلے جائیں گے، اب پیچھا چھوڑ دیں گے، نہیں اب پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اب شب چہلم تک نہیں، شب چہلم تک ہم یہیں ہیں۔ سلیمان نے خط لکھا، وزیر سے کہا خط لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط شروع ہوا، ایسا خط جسے اللہ نے قرآن میں محفوظ کیا۔ بلقیس کو جو خط سلیمان نے لکھا وہ قرآن میں محفوظ ہے۔ موضوع دے رہا ہوں، مرد جب عورت کو خط لکھے تو قرآن میں آ جاتا ہے، خط تو ایسا ہو کیا آج تک محفوظ ہے، سورہ بنا ہوا ہے، سورہ نمل میں خط ہے پورا سلیمان کا، ہم تیری طرف آئیں گے، تیرے ملک کو تہس نہس کر دیں گے اگر تو نے ایمان قبول نہیں کیا، تو نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کون لے کے گیا؟ ہاں
اب قاصد بن گئے. پہلے مخبر تھے، خبر لے کے آئے تھے، اب قاصد بن کے خط لے کے گئے. اور جا کے بلقیس جس تخت پہ بیٹھی تھی، حضور نے اپنی چونچ سے خط بلقیس کے اوپر گرا دیا. پرندے کو دیکھا بلقیس نے، پھر خط کو پڑھا، ملکہ نے خط کو پڑھا اور پھر اپنے تمام وزراء کو جمع کیا اور مشورہ کیا. بھائی کیا کہتے ہو؟ بھئی یہ تو ہوتا ہی ہے ملک میں کہ سربراہ وزیروں کو بلاتا ہے، شورا کمیٹی بٹھائی جاتی ہے. کیا کہتے ہو؟ فیصلہ سربراہی کا ہوتا ہے، پوچھ لیا جاتا ہے وزیروں سے. سب نے کہا کہ بھئی دیکھیے آپ دیکھ لیجئے معاملے کو. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم فوراً ہماری طرف آؤ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، تخت وقت کے ساتھ، اور کلمے کا اظہار فوراً کر دو، ورنہ ہم تمہارے ملک پہ حملہ کر دیں گے اور ہم تمہیں برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے اگر تم لوگ کافر رہنا چاہتے ہو. تو بلقیس نے کہا بھئی اب اللہ کہتا ہے چونکہ، اللہ کہتا ہے، حدیث نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے بلقیس کو حکمت عطا کی تھی. بھئی کافر ہے، پروردگار یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں تو سورج پوجا جا رہا تھا تو انبیاء کو حکمت دیتا ہے، وہاں ایک کافر عورت جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے تو اس کو کیوں حکمت دے چکا؟ کہ چونکہ نبی کے گھر میں آنا تھا. یہ ہے عورت کی عظمت. دیکھیں کب سے میرا پہلا جملہ یاد ہے، اللہ اپنی نگرانی میں رکھتا ہے. نبی کے گھر میں جب رشتہ ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ اپنی نگرانی میں رکھتا ہے. نگرانی دیکھ لیجئے، اگر نگرانی نہیں ہے تو پھر وہاں درخت میں پھل نہیں آئے گا. یہاں برابر ہے نفل ثمر کے ساتھ. بیٹا ہوا، جناب بلقیس کے بیٹا ہوا، رجین نام تھا بیٹے، جناب سلیمان کے بیٹے کو جو بلقیس سے ہوا. نبی نہیں بنا لیکن بادشاہ بنا، سلطنت کا مالک ہوا. نبوت نہیں ملی لیکن بادشاہی ملی. بادشاہی نہیں، نبوت کا رخ کہیں اور مڑ گیا. وہ عرض کریں گے کل اور پرسوں آنے والی تقریبا. بلقیس نے کہا بھئی ایسا ہے کہ کیوں نہ ہم آزما لیں کہ یہ سچا نبی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہم بھیجتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سچا نبی ہے. تو جو ان کے ملک کے عجائبات عجوبے تھے، ظاہر ہے اسی سے امتحان لیتا ہے آدمی کہ سلیمان اس سے واقف نہ ہوں گے. یہ بھائی پتن جو ادھر سے گھوم کے مسافت طے کرنے آئے تھے، فرمائش کرنے آئے تھے کہ یہ والی چیز بیچ میں ضرور بیان کر دیجئے گا. اب دیکھیں نا ان کا حافظہ تو دیکھیے کہ یہ جو ہمارے سامعین ہیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے دیکھا سلیمان کا ذکر شروع ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ذکر رہ جائے. تو چیزوں کو یاد رکھنا یہ ہیں مجلس کے فوائد. میرے مجلس پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ حافظوں میں محفوظ رہے، چیز محفوظ رہے. ان کا ایک لکڑی بھیجی کہ بھئی اس کا سرا نیچے کا کون سا اور اوپر کا کون سا، چھڑی بھیجی. فرمائش کی تھی کہ یہ ایک موتی ہے، اس میں سوراخ نہیں ہے، نہ اس میں اوزار لگے، نہ چھینی، نہ ہتھوڑی، نہ آگ، لیکن سوراخ موتی میں ہو جائے. ایسا پانی بھیجو جو نہ آسمان سے برسا ہو نہ زمین سے نکلا ہو. بے شمار ایسے مسئلے تھے. اور مردانہ لباس میں کچھ لوگوں کو بھیجا اور کچھ کو عورتوں کے لباس.
جو مرد تھے انہیں عورتوں کا لباس پہنایا، جو عورتیں تھیں انہیں مرد کا لباس، اور کہا تھا پہچانیے اس میں عورت کون ہے اور مرد کون ہے۔ یہ تھی مشکل منزل۔ جب وہ وفد آیا تو سلیمان نے جہاں پہ وہ ٹھہرے کے سامنے پانی کی نہر نالی جاری کر دی اور سب سے کہا ہماری طرف آؤ، اس پانی کو پھان کے آؤ۔ تو جتنی عورتیں تھیں پانی دیکھ کے انہوں نے پائچے اٹھائے، جو مرد تھے وہ کود کے آ گئے، کہا یہ مرد ہیں یہ عورتیں ہیں۔ یہ مرد ہیں، کہیں انہیں الگ کر دو، بلقیس سے کہنا کہ یہ مرد ہیں۔ لکڑی کے لیے چھڑی کے لیے کہا اوپر اچھالو، جب واپس گرے جس رخ سے گرے وہ اوپر کا حصہ ہے، جو نوک اوپر رہے وہ نیچے کا حصہ ہے، نشان لگا دیا کہ یہ اوپر کا حصہ ہے، حالانکہ دیکھنے میں برابر تھی۔ اور بلقیس تم نے ایسا پانی مانگا ہے اور تم نے کہا اس موتی میں سوراخ، حشرات الارض پہ حکومت تھی، ایک کیڑا جو کہ سوراخ کرتا ہے درختوں میں، اس کو بلایا کہ اس موتی سے گزر جا، ادھر سے ادھر چند لمحوں میں سوراخ ہو جائے، سوراخ ہو جائے۔ اور استبل میں 700 گھوڑے سلیمان کے تھے، کہ لاؤ ان گھوڑوں کو تیز دوڑاؤ، جب وہ واپس آئیں تو ان کے پسینے کو نچوڑ لو، اور بلقیس کو وہ پانی دینا، کہنا نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے نکلا۔ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو ہر چیز کی مثال دے کر بتاتا کہ بلقیس نے موتی بھیجا کہ اس میں سوراخ کر دو، تو سلیمان کو کیڑے کی خدمت لینی پڑی۔ بچوں نے تختی لکھی تھی، ماں کے پاس لائے تھے، ماں نے اپنا گلو بند توڑ دیا، 3 موتی حسن نے اٹھائے، 3 موتی حسین نے۔ ماں نے کہا تھا جو زیادہ اٹھائے گا اس کی تحریر میں پسند کرتی ہوں، 1 موتی بچا تھا، ادھر سے حسن کا ہاتھ بڑھا، ادھر سے حسین۔ اللہ نے کہا جبریل تمہارے پاس سے موتی 2 ٹکڑے ہو جائے، وہاں کیڑا موتی توڑتا ہے یا ملک۔ یہ زہرا کی عظمت ہے، وہ بلقیس ہے۔ اللہ ہر جگہ حقوق نسواں کا خیال رکھتا ہے۔ بیٹے کس کے؟ فاطمہ۔ طہارت وہاں بھی ہے، طہارت و پاکیزگی یہاں بھی، لیکن کیا کہنا عظمت کا۔ اور ایسے میں اطلاع ملی کہ بلقیس نے تسلیم کر لیا سلیمان کو نبی، جیسے اطلاع ملی کہ ایمان لائیں۔ اب جب پتا چل گیا وحی کے ذریعے سلیمان کو، تو پتا چلا چل چکی فلسطین سے، یمن سے چل کے فلسطین آ رہے ہیں، فاصلہ اتنا ہے۔ سلیمان فلسطین میں ہے، موجودہ اسرائیل، اور وہ یمن میں ہے، ملک سبا۔ وہاں سے تخت بلقیس چلا، وہ اپنے تخت پہ چلا، اور یہاں دربار میں آواز دی سلیمان نے، کون لائے گا بلقیس کا تخت؟ جلدی کیا ہے، آ تو رہے ہیں، سواری چل چکی ہے، آ تو رہی ہیں، جلدی کیا ہے؟ لیکن اعلان کیا بھئی جلدی لاؤ، کون لائے گا جلدی؟ ظاہر ہے کہ نبی کا حکم ہے، مخلوق ساری موجود ہے جس پر سلیمان کی حکومت ہے۔ تو کہا دیو، عفریت، جن، سب نے کہا ہم لاتے ہیں، ہم لائیں گے۔ سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ کا دربار برخاست نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی لے آئیں گے۔ پورے دن کا تو دربار ہوتا تھا، کہا اتنی دیر میں؟ اتنی دیر میں؟ یعنی ناگوار ہوا
کہ یہ کیسے ہمارے کارندے ہیں؟ پتہ چلا کہ نبی کی بزم میں ہوتے سب ہیں، مزاج نبوت ہر ایک نہیں سمجھتا، مزاج نبوت سمجھنا پڑتا ہے اور انتخاب اللہ کرتا ہے۔ 2000 آدمی بنا لیجیے آپ، 10,000 صحابہ کی فہرست اسد الغابہ میں ابن اسیر نے لکھی ہے، لیکن ثابت نہیں کر سکتا کہ مزاج نبوت ان میں سے کوئی ایک سمجھتا تھا، ایک نہیں سمجھتا، اور آج تک ثابت نہ ہو پایا۔ کہیں سے کوئی لکھ دے، کوئی مقالہ آ جائے کہ مزاج نبوت کتنا سمجھتے تھے۔ مزاج نبوت سمجھنا آسان نہیں ہے، اور جملہ دے دوں، جو مزاج نبوت نہ سمجھے وہ مزاج الہی کیا سمجھے گا؟ وہ تو اور مشکل منزل ہے۔ اس کو بھیجا اس لیے گیا کہ پہلے اس کے مزاج کو سمجھ لو، تاکہ اللہ کا مزاج سمجھ میں آ جائے، جبکہ اللہ کے مزاج نہیں ہوتا، اللہ مزاج نہیں رکھتا، لیکن اللہ کا مزاج سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن سمجھے کیسے جب یہی نہیں پتا کہ اللہ کا مزاج کا ہے؟ یہی تو سمجھا رہے ہیں 1400 برس سے کہ اللہ کا مزاج علی ہے، اللہ کا مزاج علی ہے۔ اگر آپ علی کو نہیں سمجھے، مزاج الہی نہیں سمجھے۔ الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، مسلسل رٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے، الذین کفروا لست، یہ سارے کافر کہہ رہے ہیں تم مرسل نہیں، کہو ان سے، اکثریت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے۔ جلال میں آیا اللہ، مزاج تو سمجھو اللہ کا کہ کب جلال میں آتا ہے۔ ایک بار جلال میں آیا اللہ، غصے میں آیا اور اس نے کہا اے میرے حبیب ان کافروں سے کہیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دیجئے اگر تم نہیں مرسل ہمیں مانتے جاؤ، نہیں مانتے تو نہ مانو، ان سے کہہ دیجئے اللہ کہہ رہا ہے کافی ہیں دو گواہ، کفی باللہ دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرا وہ ہے جو پوری کتاب کا عالم ہے، علم رکھتا ہے، بجائے ان سے کہہ دیجئے کافی ہے۔ کتاب کافی نہیں ہے، دو کافی ہے، ایک اللہ اور ایک کتاب کا عالم، اس میں کتاب نہیں ہے۔ آیت کے مزاج کو سمجھو، آیت کا مزاج جب سمجھ میں آئے گا جب اللہ کا مزاج مسلمان سمجھیں گے۔ قرآن کے مزاج کو سمجھا کون؟ آیتیں پڑھتے رہو، ترجمے کرتے رہو، آیت کا مزاج تو سمجھو۔ قل کہیے ان سے کفا باللہ، کفا کافی، شہیدم دو، شہید ایک، شہیدم دو، ایک اللہ ایک وہ، عندہ علم الکتاب جو علم رکھتا ہے پوری کتاب کا، عالم کتاب، دو گواہ تیرے رسالت پہ گواہ ہیں۔ میں پوچھوں اس آیت سے، قرآن سے، مفسر سے، مسلمانوں سے کہ گواہ جب پیش کیے گئے، عجیب بات ہے اگر نام نہیں بتاؤ گے تو یہ گواہ کیسے ہیں؟ نہ اللہ دکھائی دیتا ہے نہ گواہ دکھائی، تھا کون؟ نام تو بتاؤ، پھر گواہی کیسی ہو؟ گواہی کیسی؟ اللہ اللہ بس ختم، گواہ کو تو نظر آنا چاہیے۔ کافروں نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں یہ کون سے گواہ پیش کر رہے ہو، ہم کیا جانے کون اللہ، ہم تمہارے اللہ کو نہیں مانتے۔ کوئی دوسرا گواہ ایسا ہے کہ جس کے روک سے سب چپ ہو گئے۔ سمجھو آیات کے مزاج کو سمجھو۔
سب چپ ہو گئے. ہاں 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 نے کہا اتنی دیر میں تخت آئے گا، اتنی دیر میں تخت آئے گا. عفریتوں کو ڈانٹ دیا، جنوں کو ڈانٹ دیا. اب قرآن کہتا ہے کہ سلیمان کے پہلو میں وزیر اعظم کھڑے تھے آصف بن برقیہ، جو حضرت سلیمان کے سگے چچزاد بھائی تھے اور وہی سلطنت کے وزیر اعظم تھے. بھائی بھی وزیر بھی، جو وزیر ہو وہ بھائی ہو، نبی کا جو بھائی ہو وہ نبی کا وزیر ہو. قرآن سورہ نمل کہتا ہے، وہ سورہ رات کی آیت پڑھی 13واں سورہ، یہ سورہ نمل کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں کہ ایک بار قرآن کہتا ہے جب سلیمان نے کہا اتنی دیر میں، تو آصف بن برقیہ جو وزیر تھے، چچزاد بھائی تھے، قرآن کہتا ہے الذین وعندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا، وہ بولا میں لاؤں گا تخت. سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت پلک نہیں جھپکے گی. مفسر نے کہا صرف آصف نے کہا تھا، آصف بن برقیہ نے کہا تھا، تخت بلقیس سامنے تھا، تخت بلقیس سامنے تھا. پتہ چلا نبی کا گواہ وزیر ہوتا ہے اور بھائی ہوتا ہے، جو پہلو میں ہوتا ہے. آیت نے کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. یہاں عنده علم من الکتاب، صرف من کا لفظ یہاں بڑھا ہے. آیت ایک طرح کی ہے، وہاں کہہ رہا ہے اللہ وہ گواہ جو محمد کا ہے اس کے پاس سارا علم ہے، جو سلیمان کا گواہ اس کے پاس تھوڑا سا علم ہے. آیت ایک ہی طرح کی ہے، تو تلاش کرنا کیا مشکل ہے؟ جیسے یہ چچزاد ویسے وہ چچزاد، جیسے یہ وزیر ویسے وہ. آصف نے کہا، آصف بن برقیہ تخت آ گیا، تخت آ گیا، تخت لے آئے. وہاں کہہ رہا ہے تمہاری رسالت پہ دو گواہ کافی، ایک تو میں خود اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کافروں کو غصہ آیا اللہ کو اور کہا تم نہ مانو نبی کو، تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی، اللہ نے اعلان کر دیا پورا عرب محمد کو اگر رسول نہ مانتا تو رسالت رہتی. اگر پورے عرب نے علی کو من کنت مولا نہیں مانا تو مولائیت نہیں جائے، نہیں جائے گا. اس لیے کہ ہر جگہ دو ہی گواہ کافی ہے. اعلان ہو گیا اللہ کے دو گواہ محمد اور علی، محمد کے دو گواہ اللہ اور علی، علی کے دو گواہ اللہ اور محمد. اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں ہی گواہ ہیں. الشاہد و مشہود، قسم ہے گواہ کی اور قسم ہے اس کی جس کی گواہی دی گئی. ایک شاہد ہے ایک مشہود ہے. اصل مشہود و شاہد و مشہود ایک ہے. حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. غالب کی غزل کا شعر ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، تینوں ایک ہیں. تبھی تو تین کلمے رکھے ہوئے ہیں اور ایک سے کیا گھبراہٹ ہو گئی. کلمہ اس کو کہتے ہیں جب تک تینوں ایک نہ ہو جائیں. اللہ نبی نہیں ہو سکتا، علی نبی نہیں ہو سکتے، نبی اللہ نہیں ہو سکتا، علی اللہ نہیں ہو سکتے، لیکن تینوں کچھ ہو سکتے ہیں.
نہ تینوں اللہ ہو سکتے ہیں نہ تینوں رسول ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے تینوں ولی ہو سکتے، اللہ بھی ولی، محمد بھی ولی، علی بھی ولی، تینوں ایک ہیں، تینوں ایک۔ اس لیے کلمہ ہے اللہ کی ولایت۔ اللہ بھی ولی ہے، محمد بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں، ولایت تینوں میں مشترکہ ہے۔ جملہ کتنا قیمتی آ گیا، حالانکہ عام سا، اس لیے ولایت کو مانتے ہیں کہ یہی اللہ کی ولایت ہے، یہی نبی کی ولایت ہے، یہی علی کی ولایت ہے۔ اب سمجھے ولایت کا راز کیا ہے؟ اللہ اللہ میں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، محمد اللہ نہیں، علی اللہ نہیں۔ جب کہا ولایت تو اس میں اللہ بھی آ گیا، اس میں نبی بھی آ گیا، اس میں علی بھی آ گیا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں ولی، محمد ولی، علی ولی۔ اس لیے ولایت پہ زور ہے، اس لیے ولایت ضروری ہے۔ پورا شرح پڑھ ڈالیے، یہاں پڑھ چکا ہوں، ولایت علی کا چھپا ہوا موجود ہے۔ اگر لطف کو دوبارہ کر جائیں تو سیڑھیاں بھی دیکھیے اور کتاب بھی پڑھی، اس میں غدیر کا پورا خطبہ پڑھا ہے۔ ولایت پہ 10 تقریریں یہاں جامعہ سپین میں ہو چکی، کئی برس پہلے، 5 برس ہو گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے کافروں کو رد کیا نبی کی رسالت پہ، اور اس کے بعد کہا میں گواہ ہوں، تو آجا گواہی دینے، آجا نہ گواہی دینے، کافروں کے سامنے آجا، نہیں، 2 گواہ، تو اب سنت بنے گی 2 گواہ۔ تو اللہ چاہتا تھا رسالت کے 2 گواہ، ایک تو میں ہو گیا، پوری کائنات میں اس نے ڈھونڈا دوسرا گواہ کہاں ہے؟ تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے سے کمتر گواہ لا جائے، ٹکر پہ ڈھونڈ کے ایک گواہ ڈھونڈا تاکہ اسے اپنے ساتھ لا تو سکے، ہلکے پڑ گئے، ابھی کہاں، ابھی تو بھاری بننا پڑے گا تمہیں۔ ابھی تم نے غور، قرآن میں آیت رکھی ہے، پھر آیت پڑھو، ایسے لکھی ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ آیت میں اللہ ہے، اس کے ساتھ عالم کتاب ہے، دونوں پہلو میں بیٹھے ہیں قرآن میں۔ اگر شرک ہے تو ہٹاؤ، شرک ہے تو ہٹاؤ، اللہ کے پہلو میں انسان نہیں بیٹھتا، بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا چھوٹا بڑا گواہ اس میں نہیں لکھا کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون، 2 گواہ، 2 گواہ، 2 گواہ، تھک جاؤ گے، 2 گواہ۔ آیت میں لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے بعد علی، اللہ اور اس کے بعد علی۔ ارے ہم تو اذان میں کہہ رہے ہیں پہلے اللہ پھر محمد پھر علی، یہاں تو اللہ نے محمد کو ہٹا کے اپنے بعد علی علی۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، بس بہت کم ہے، اب کیا ہوگا؟ آیت میں سے علی کو نکالو، اللہ کے فوراً بعد علی، غنیمت تھا، ہم کہہ رہے تھے پہلے لا الہ کہہ لو، پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ اذان میں کہہ لو۔ آیت میں اللہ فوراً علی، اس لیے کہ محمد ہے سامنے، اللہ اور علی ادھر ہیں گواہی دینے کے لیے، محمد کے سامنے دونوں مل کے کھڑے ہیں۔ ادھر سے اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کے رسول، ادھر سے علی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ یعنی پارٹی کون سی بنی؟ ادھر ہے محمد کی پارٹی، ادھر اللہ اور علی۔ اللہ کی پارٹی کہاں سے بنائی ہے؟ کہاں سے بنا؟ اللہ اور علی تو ایک ہیں، آیت میں ساتھ
آیت میں ساتھ یہ کیا ہو گیا سلیمان کو؟ پوچھئے سلیمان سے، آپ نبی ہیں، صاحب معجزہ ہیں، شادی آپ کو بلقیس سے کرنی ہے، آپ جنوں سے اور عفریت سے اور دیو سے کہہ رہے ہیں تخت لے آؤ، میری بیوی ہونے والی بیوی کی سواری لے آؤ، غیروں سے کیوں منوا رہے ہیں؟ ارے آپ کی ہونے والی بیوی ہیں، آپ سواری کا احترام چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں، تو آپ خود معجزے سے منگا لیجئے، ہوا کے دوش پہ منگا لیجئے، ہوا آپ کی حکومت ہے، یا آپ دوسروں سے کیوں کہہ رہے ہیں کون لائے گا بلقیس کی سواری؟ اور پھر بھائی بول پڑا، چچا زاد بھائی، تو آپ نے اعتراض بھی نہیں کیا، کہاں لے آؤ، اور وہ لے آیا، تو ذرا بتائیے یہ کیا ہے؟ آپ خود کیوں نہیں لائے؟ یہ اپنے وزیر سے کیوں معجزہ دکھایا؟ کہ احمق ہو، میں بتانا چاہتا تھا کہ جب نبی کا وزیر ایسا ہے تو نبی کیسا؟ اس لیے وزیر کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تاکہ پہلے وزیر کو سمجھ لو، جب علی ایسا ہے تو محمد کیسے ہوں گے، تاکہ کوئی محمد کو گھٹا نہ سکے، اس لیے کہ خطرہ یہ کوئی محمد کو اٹھا کے سقیفے میں نہ لے جائیں، ہم غدیر میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم محمد کو غدیر میں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ غدیر میں محمد تھے، سقیفے میں نہیں تھے، تم ادھر لے جا رہے ہو نبی کو، بچانا ہے نبی کو، بچانا ہے، اس لیے علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ تاکہ دیکھو علی ایسے ہیں، جب چھوٹا بھائی ایسا ہے تو بڑا بھائی کیسا ہوگا، جب ولی ایسا ہے تو رسول کیسا ہوگا۔ سلیمان نے کہا گھبراہٹ کیا ہے، لیکن یا نبی اللہ یہ تو بتا دیجئے بی بی آپ کی ہونے والی ہیں، نگرانی میں آپ بھائی کی دے رہے ہیں، کہاں نبی اپنی بیویوں کو وزیر اور بھائی کی نگرانی میں، نگرانی آپ کی ہے، چونکہ راستہ ہے لمبا، ملک سبا سے یہاں تک لانا ہے، ایسے پردے میں لاؤ کہ کسی کی سواری پہ نظر نہ پڑے، یہ کام نہ دیو کر سکتا تھا نہ جن کر سکتا تھا، اس لیے کہ حرم نبی میں جانا ہے، عورت کی پاکیزگی یہ ہے کہ جو نبی کی بیوی بھی ہونے والی ہو اس کی سواری پہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے، اور یہ نگرانی وزیر کو اور چھوٹے بھائی کو دی جاتی ہے، اس لیے کہ نبی بھی معصوم ہوتا ہے اور وزیر بھی معصوم ہوتا ہے، اس لیے آصف لائے، مفسرین نے لکھا زیر زمین لائے، ہوا کے دوش پہ نہیں لائے، چھپا کے لائے، غیب میں لائے، اللہ اللہ، علی یہی چاہتے تھے کہ پردے میں سواری واپس ہو، تو 40 عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا کر جمل سے واپس کیا، بھائی ہو تو ایسا، وزیر ہو تو ایسا، بھائی ہو تو ایسا، کیسے بلقیس کی سواری آصف لائے، کیسے یہ سواری واپس چلی، کاش مکے سے بصرے نہ سواری جاتی تو پہلی سواری میں بھی جملہ لے لو، پہلی سواری میں بھی علی نگرانی کرتے، لیکن چونکہ نبی کو معلوم تھا کہ پہلے سفر میں علی نگراں نہیں ہوں گے، اس لیے کتوں کو نگراں بنا دے، جانوروں کو، درندوں کو، اس لیے کہ انسان کوئی اس قابل نہیں تھا کہ علی، اس لیے کہ اصحاب کہف میں کتا نگرانی کر رہا تھا اصحاب کہف کی، اس لیے کہہ دیا دیکھو ہم میں سے ایک حوا آپ کے کتے بھونکیں گے، ام سلمہ کہتی میرے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، میں تو نہیں ہوں، کہ تم میں سے شاید کوئی ایک، بس ام سلمہ تم نہیں ہو، تم خیر پہ ہو، خطایا ام سلمہ چلو گی میدان جنگ، کیا بھول گئیں جب لوٹا میرے ہاتھ سے چھوٹا تھا کہ علی کے مقابل نہ جانا، تم بھی نہ
نہ جاؤ، مجھ سے کہہ رہی ہو میں جاؤں؟ نہ میں نہیں جاؤں، مجھ سے کہہ دیا نبی نے گھر سے نہ نکلنا، قسم کھا کے جو گھر بیٹھی تو پھر نہیں نکلی۔ حالانکہ چھوڑ سکتی تھی حسین کو 28 رجب کو، بڑے پیار سے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، 90 سال کی عمر ہو گئی تھی ام سلمہ کی، لیکن یہ بھی نہیں کہا حسین مجھے لے چلو، معلوم تھا کہ حکم قرآن یہ ہے نبی کی بیویوں گھر سے نہ نکلنا، اس لیے حسین نانی کو نہیں لے گئے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچا ہوگا ہاتھ بندھیں گے، یہ تو ضعیفہ ہیں، پھر یہ بھی تو سوچا ہوگا سر سے چادریں چھینیں گی، اگر نبی کے بیوی کے سر سے چادر چھن گئی تو قیامت ہے۔ تو رو کر کہا حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ نانی عراق جا رہا ہوں۔ کہ بیٹا عراق نہ جاؤ، یمن چلے جاؤ میرے لال۔ دیکھیے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہم کس طرح فضائل سے مصائب پہ آ گئے۔ یہ سب آپ کی محبت ہے، مودت ہے، سرشاری ہے، اسی طرح سفر جاری ہے فضائل علی کا، مصائب حسین کا۔ یمن چلے جاؤ بیٹا، عراق نہ جاؤ، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ حسین عراق میں قتل کیا جائے گا، اور بیٹا مجھ کو تو تمہارے نانا وہاں کی مٹی بھی دے گئے، اور مجھ سے یہ کہہ گئے کہ اگر یہ مٹی لہو ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ سب سے آخری بی بی ہیں رسول کی ام سلمہ، جنہوں نے 61 ہجری میں انتقال کیا، لیکن تقریر ختم ہو گئی، کیا کروں؟ یہ ابتدائی دور کی بات ہے جب حسین 5 برس کے تھے۔ روایت ام سلمہ سے ہے، راوی ہیں، کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ میرے گھر میں آئے، آخری جملے ہیں تقریر کے، رسول اللہ میرے گھر میں آئے، آتے ہی حجرے کی طرف گئے اور کہا ام سلمہ بہت تھک گیا ہوں، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، مجھے چادر اڑا دو تاکہ میں سو جاؤں۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے بستر پہ لٹا دیا، چادر اڑا دی، جب چادر اوڑھ لی تو کہنے ام سلمہ کوئی بھی آئے اسے منع کر دینا، کہنا کہ میں آرام کر رہا ہوں، اور ادھر کسی کو نہ آنے دینا اس حجرے میں بہت تھک گیا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں لٹا کر رسول خدا کو چادر اڑا کر اپنے کاموں میں صحن خانہ میں مصروف ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا میرے گھر کا دروازہ کھلا، فاطمہ کا چھوٹا بیٹا حسین دروازے سے داخل ہوا۔ حسین نے میری طرف نہیں دیکھا، سیدھے اس حجرے کی طرف چلے، جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے میں دوڑی اور میں نے حسین کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا بیٹا نانا منع کر کے لیتے ہیں کہ کسی کو آنے نہ دینا، اے حسین تم میرے پاس بیٹھو، میرے ساتھ کھیلو، نانا کو آرام کرنے دو۔ ام سلمہ کہتی میں جو حسین سے یہ باتیں کرنے لگی تو حجرے میں سے آواز آئی ام سلمہ کیا کوئی آیا ہے؟ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو اگر میرا حسین آیا ہو اسے منع نہ اسے آنے دو۔ رو لو، اشرا آدھو آدھ ہو گیا، 5 ہو گئی، 5 ہی بچی، 5 دن چہلم میں رہ گئے، چہلم ہوا اور ایام ازا ختم، 40 دن گزر جائیں گے شہادت حسین کو، اور پھر اس کے بعد آخری الوداعی عشرہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ حسرتیں رہیں گی، ہر سال محرم آئے گا، اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، اسی طرح مجلسیں کرو، اسی طرح روتے رہو، تمہارے گھر سلامت رہیں۔ خصوصی دعا کرو کہ بانی عشرہ ناصر رضا صاحب کو
پتھری ہو گئی ہے گردے میں چھوٹی سی، اس کی تکلیف کل 2 بجے انہیں ہوئی، آغا خان میں داخل ہیں، سب مل کے دعا کرو بانی عشرہ ٹھیک ہو کے جلدی سے آ کے اپنی مجلسوں میں بیٹھے، اللہ ناصر رضا کو صحت عطا کرے، باغ کے جناب سید سجاد۔ شفا تو اسی گھر سے ملتی ہے، خاک کے شفا سے ملتی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے حسین کو جانے دیا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حسین خوشی خوشی حجرے میں داخل ہوئے، میں نے کہا لاؤ دیکھوں تو کہ حسین سے کیسے ملے۔ تو میں نے دروازہ کھول کے دیکھا کہ جو چہرے پہ اضطراب تھا وہ دور ہو چکا تھا، چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے، نبی کا چہرہ مسکرا رہا تھا، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اور حسین جیسے ہی پہنچے حسین کو لے کے اپنے سینے پہ بٹھا لیا، ایک پیر حسین کا ادھر تھا ایک پیر ادھر تھا، نانا کے سینے پہ بیٹھ گئے جیسے کوئی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اور نانا سے باتیں تھیں، حسد سے باتیں کر رہے تھے، پیار کی باتیں تھی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ رسول اللہ کا دکھ دور ہو گیا، نواسا کیا ملا کہ رسالت کھل گئی۔ میں پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی کہ چلو اچھا ہوا رسول اللہ اب پریشان نہیں ہے، نواسا آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے کان میں رونے کی آواز آئی، میں چاروں طرف دیکھنے لگی کہ یہ رونے کی آواز کا، اب جو میں نے غور کیا تو یہ سرکار کی آواز تھی، یہ تو نبی رو رہے تھے۔ میں گھبرا گئی، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا کہ میں دیکھوں یہ کیا ہوا، لیکن منظر یہ دیکھا کہ باتیں کرتے کرتے حسین سینے پہ سر رکھ کے سو گئے تھے، اور بہت غافل سو رہے تھے۔ حسین سو رہے تھے سینے پہ سر رکھے، لیکن رسول اللہ کا سیدھا ہاتھ جس کی مٹھی بند تھی وہ زمین پہ رکھا ہوا تھا، اور مسلسل روئے جا رہے تھے، اور ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں دوڑ کے قریب پہنچی، میں نے کہا اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، نواسا تو آپ کے سینے پر ہے، ابھی تو آپ خوش تھے، جس کو آپ بہت چاہتے ہیں وہ آپ کی گود میں ہے، رونے کا کیا سبب؟ کہاں ام سلمہ؟ ابھی جب حسین آئے اور مجھ سے پیار کی باتیں ہونے لگیں، کچھ دیر کے بعد جبریل آ گئے اور آ کر کہنے لگے آپ بہت چاہتے ہیں حسین کو، آپ بہت پیار کرتے ہیں حسین کو، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ان کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر جبریل نے ایک مٹھی مٹی میرے ہاتھ پہ رکھی، کہ یہ وہ مٹی ہے جو حسین کا مقتل ہے، جہاں حسین کا گلا کاٹا جائے گا۔ اے ام سلمہ، جب سے جبریل نے یہ مٹی مجھ کو دی ہے، میں اسے سونگتا ہوں تو حسین کی خوشبو آتی ہے، اس میں حسین کی خوشبو آتی ہے۔ ام سلمہ نے قریب آؤ، اپنا ہاتھ لاؤ، کہتی ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا، رسول نے وہ ساری مٹی میرے ہاتھ پہ رکھ دی، کہ ام سلمہ یہ میری امانت ہے، اس کو رکھ لو۔ جبریل یہ کہہ گئے جس دن یہ مٹی لال ہو جائے اس دن سمجھنا کہ حسین مارے گئے۔ ام سلمہ تم زندہ رہو گی کربلا کے واقعے تک، یہ مٹی رکھ لو، جب یہ لال ہو جائے سمجھنا میرا یہ بچہ مارا گیا۔ ام سلمہ نے رخصت کیا 28 رجب کو، یہیں پہ تقریر چھوڑی تھی، بہت صغرا روئی، قافلہ چلا گیا، رجب کا مہینہ تو ختم تھا، شعبان کا مہینہ گزرا، شعبان کے بعد رمضان، شوال، ذیقعد، ذیالحجہ، ایک ایک کر کے سارے مہینے گزرنے لگے، یہاں تک کہ محرم کا چاند نمودار ہوا۔ ایک دن نماز پڑھ رہی تھی ام سلمہ کہ حجرے سے صغرا گھبرا کے نکلی،
کہا نانی کیا بات ہے کہ کھانا اچھا نہیں لگتا؟ محرم کی 7 تاریخ آئی، صغرا نے کہا نانی اب تو پانی بھی گلے سے نہیں اترتا۔ آخری جملے ہیں تقریر کے، رو لو یہ رسول کی بی بی ہے، یہ ام المومنین ہے، حقوق نسواں ہمارا موضوع ہے۔ ایک بزرگ خاتون حسین کے گھر میں ایسی تھی کہ جس کے ذریعے اللہ نے چاہا کہ شہادت حسین مدینے میں یوں آئے۔ یہ ایک انتظام تھا گواہ رسول کے گھر کا ہو۔ شب عاشور آئی، ام سلمہ گھبرا کے کہتی کبھی رونے کی صدا ادھر سے آتی ہے، کبھی رونے کی صدا ادھر سے آتی ہے، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا۔ جب ظہر کی نماز پڑھ کر اٹھی تو اس طاق کے پاس آئی جہاں خاک شفا رکھی تھی، لیکن دیکھا خاک شفا رکھی ہے، واپس آ کر مصلی پہ لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی۔ عصر کا وقت قریب تھا، خواب میں دیکھا کہ رسول خدا سر سے خاک ڈالے، بال پریشان، ہاتھ میں ایک شیشہ، کہ ام سلمہ سو رہی ہو، تم سو رہی ہو، میرا لال حسین مارا گیا۔ یہ دیکھو علی اکبر کا لہو، عباس کا لہو، قاسم کا لہو۔ ام سلمہ کہتی میری آنکھ کھلی، میں بھاگ کر اس خاک کی طرف اب تو دیکھا تو وہ خاک سیلاب کی طرح خون تھا کہ ابل رہا تھا۔ ایک بار چادر سر سے پھینکی کہ ام الولید صغرا میرا لال حسین مارا۔ امام باڑے ہزاروں کافروں اور مشرکوں کو حسین نے بیٹے دیے ہیں، رشت دیے ہیں، اس لیے کہ حسین کا امام باڑا نہ کافر پہ بند ہے، نہ مشرک پہ بند ہے، نہ ہندو پہ بند ہے۔ جزاک اللہ، ٹھیک رہو، سلامت رہو۔ اب تمہیں دلیل دے رہا ہوں، سارے دنیا کے علماء سے پوچھنا کہ مریم کو نکالا کیوں گیا؟ اگر میرے جواب کے علاوہ کوئی جواب دے سکے تو سر کٹا لوں گا۔ مریم کو نکالا اس لیے گیا کہ مریم آنے والے دور میں مسلمان یہ کہنے والے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، مریم تم دکھاؤ کہ ہم تمہیں گھر سے نکال لیں، اب تم ہمیں نہ پکارنا۔ دیکھیں تم کس کو پکارتی ہو؟ جس کو تم پکارو میرے علاوہ حسین۔ اللہ چاہتا ہے کہ مریم حسین کے پکار کے دکھاؤ، پکار کے دکھاؤ۔ تو حسین نے مدد کی تو کہوں عیسیٰ پیدا ہوئے اور سلامت رہے۔ حسین کا عطیہ ہے عیسیٰ، اس لیے سورہ مریم جب جعفر نے پڑھا تو عیسیٰ رونے لگا۔ کہاں ہے حقوق نسواں؟ اگر یہ نہیں پڑھو گے مریم کے ذریعے حقوق نسواں نہیں سمجھاؤ گے، عیسائی بات نہیں سمجھے گا، وہ یہی کہے گا مسلمان عورتوں کو آزادی نہیں دے۔ ارے ہم تو وہ ہیں جس کے حسین نے مریم کو آزادی دی۔ عیسائیوں کی آئیڈیل خاتون مریم، حسین کے زیر سایہ عیسیٰ بھی اور مریم بھی۔ نہیں سمجھے؟ حسین وہ ہے جو مریم اور عیسیٰ کی مدد کرتا ہے، تو ہم جیسے مریم نے پکارا بدعت نہیں ہوا، ہم پکاریں یا حسین یا حسین۔ شان ہے اسلام کی حسین کو پکارنا، شان ہے حسین کو پکارنا۔
یاد رکھنا، حسین نہیں تو تم میں طاقت نہیں آ سکتی جرأت اظہار کی۔ اللہ چاہتا تھا کہ مریم کو کربلا کی زیارت کرائے تاکہ واپس ہوں تو زائرہ بن کے آئیں۔ بچپن میں عیسیٰ زائر بنے، پہلے عیسیٰ کو زائر بنایا، اس کے بعد عیسیٰ نے کہا قرآن لایا ہوں، نبی ہوں۔ پہلے زائر بنے پھر نبی بنے، کچھ نہیں سمجھے۔ زائر بننا بہت بڑا ہے، نبوت بعد میں ملتی ہے، زیارت پہلے کرائے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تقریر ہو گئی، اب ساتھ دو یا نہ دو؟ جہاں تک میں چاہتا تھا ساتھ رہو تم رہ لیے، اب تو بونس ہے، یہ تو 5 منٹ کا بونس ہے، جس طرح سنا ہے تو اس کا کچھ انعام دے دوں۔ تقریر تو میری پوری ہو گئی، 1 گھنٹہ 5 منٹ مجھے پورے ہو گئے، تقریر میں نے کر لی۔ اسی حسین کے ذکر میں ایک دعا کرتے ہیں ہم، آپ لوگ دعا مانگی۔ بانی اشرا ناصر رضا صاحب کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی آج، تو ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ بانی اشرا جناب ناصر رضا رضی صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے، باقی محمد اور آل محمد۔ تو اب جو کچھ کہنا ہے وہ چند جملے ہیں۔ مریم چلی، بچے کو ہاتھ پہ لیتے، اب غور کرنا، اب جو کچھ سنا رہا ہوں تمہاری مرضی ہے، واہ کرو یا نہ کرو، اس لیے کہ تم بھی تھک چکے میں بھی تھک چکا، سن لو بس ریکارڈ میں آ جائے۔ چلی کربلا نے مریم کو پھر جلدی سے فلسطین پہنچا دیا۔ جیسے جیسے مریم بستی سے قریب ہونے لگی میری طرف، اب دیکھ لو، مجھے سن چکے اب دیکھ لو، مریم جیسے جیسے بچے کو لیے ہوئے آگے بڑھنے لگی، آگے بڑھنے لگی۔ یہودی چاروں طرف سے گلیوں سے نکلنے لگے، مجمع لگنے لگا، پوری قوم جمع ہو گئی۔ مریم یہودی قوم میں ہی، عیسائی قوم تو اب بنے گی، عیسیٰ تو اب پیدا ہوئے ہیں۔ یہودی رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، آبادی یہودیوں کی تھی، سب نے گھیرا اور کہا مریم یہ بچہ کہاں سے لائے گا؟ میں تمہارا باپ ایسا تھا، میں تمہارا بھائی ایسا تھا، یہ تم بچہ کہاں سے لائے گا؟ اس زمانے میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، خاموش رہنے کا روزہ۔ اللہ کہتا ہے، اللہ نے وحی کی کس پہ؟ کس پہ؟ عیسیٰ پہ کہ مریم پہ؟ مریم بولنا نہیں، پتہ چلا عورت پہ وحی ہوتی ہے، اگر عیسیٰ کی ماں پہ ہوتی ہے تو فخر عیسیٰ پہ بھی وحی ہوئی۔ آؤ فاطمہ بنت اسد، آؤ کعبے میں آؤ، وحی ہوئی، تب گئی، دروازہ بنا۔ ایسی خاتون تو ہو کہ جس پہ اللہ وحی کرے، اس سے بڑھ کے حقوق اسلام میں ہو سکتے ہیں کہ یا نبی پہ وحی ہو، یا نبی کی ماں پر، یا ولی کی ماں پہ وحی ہو۔ اتنی تو عظمت اسلام نے عورت کی بڑھائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسلام میں آزادی نہیں ہے، عورت کو بلندی نہیں ملی، احترام نہیں ملا۔ سارا احترام تو میں سنائے دے رہا ہوں، بولنا نہیں۔ ان کا بچہ کہاں سے لائی؟ مریم نے اشارہ کیا، اس بچے سے پوچھو، ہم نے چپ کا روزہ رکھا ہے، ہم نہیں بولیں گے، ہم نہیں بولیں گے۔ اور مریم نے قوم کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ مریم ناراض ہو گئی ان کی بدتمیزی پر۔ پتہ چلا جب قوم بدتمیزی کرتی ہے، معصومہ چپ ہو جاتی ہے، منہ موڑ لے، پھر قوم کو منہ نہیں لگاتی۔ قرآن ہے، جملہ تو اب آ رہا ہے میرے بھائی، تم نے باما کہتی تم سمجھے بڑی بات ہو گئی، جملہ تو اب آ رہا ہے۔ ایک بار عیسیٰ بولے انی عبداللہ آتی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ مریم نے بتایا جب ماں سے بدتمیزی ہوتی ہے تو بیٹا جواب دیتا ہے، سیدہ نے منہ نہیں لگایا تو میرے بیٹے جواب دے لیں گے۔ حسن نے جا کے کہا اتر میرے، حسین نے کہا جا غلام زادے جا، ہم نہیں چلیں گے۔ زہرا چپ ہو گئی، بچوں نے جواب دے۔ اللہ اللہ
تمہارا جیسا سننے والا ہو تو اس جملے کا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں جو ابھی آیا ہے تو تمہارا جیسا رونے والا بھی تو ہو کہ ایک جملے میں تڑپ جاؤ اللہ 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 اللہ، امت سے ناراض ہو جائیں تو سیدہ معصومہ چاہے مریم ہو یا زہرا پھر امت کو منہ نہیں لگاتی۔ اللہ اس بی بی کا ذکر کیا تھا کہ زینب کو بھرے دربار میں فاسقوں سے بات کرنا پڑے۔ جہاد، امتحان، آئے دربار میں روتے ہوئے جس وقت وسیع، دیکھ کر سید سجاد کو بولا وہ شریف، یہ سن کے آ گیا بنت شہ مرداں کو جلال، تھر تھرا کر کہا کیا بکتا ہے او بد افعال، صاحب عزت و توقیر ہے محمد کی آل، کبھی ہم لوگوں کی عزت پہ نہ آئے گا زوال، بے حد جو ہم کو سمجھا تو خطا کرتا ہے، دیکھ مصحف کو خدا کس کی ثنا کرتا ہے، آل احمد کو حقارت سے نہ دیکھ او مغفور، سب پہ ظاہر ہے ہم لوگ ہیں اللہ کا نور، مار کر صفت پیغمبر کو یہ نفرت یا غرور، خیر نہ ہم دور نہ تو دور نہ محشر ہے دور، حق کا دریائے غضب جوش میں جب آئے گا باندھنا ہاتھوں کا سادات کے کھل جائے گا، سادات کے ہاتھ باندھے ہیں یہ تیرے دربار میں نبی کی نواسی کھڑی، وہ آزاد کر دے رسول، سب کو قیدی بنا کر میرے نانا نے فتح مکہ پہ آزاد کر دیا تھا، تمہیں قتل نہیں کیا چھوڑ دیا، تمہاری عورتوں کو قیدی نہیں بنایا، تمہارے بچوں کو اسیر نہیں کیا، ہائے جس کے نانا نے تم بنی امیہ کو قتل نہیں کیا فتح مکہ میں اور آزاد چھوڑ دیا، آج وہ غلام زادے نبی کی بیٹیوں کو ہاتھ باندھ کر دربار میں ان کے سروں پہ چادر، یہی تو ہے مسائب کھلے سر زینب، یہ ہے اسلام کے حقوق نسواں، یہ مسلمانوں نے حفاظت کی تھی حقوق نسواں کی، اللہ اللہ، نبی سرور کا بیٹا شناور نوحہ پڑھتا ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی، اس میں جملہ وہ یہ بھی کہتا ہے معصوم بچہ کہ جس بی بی نے اتنے قیدی آزاد کیے آج وہ بی بی قیدی بنی کھڑی، سنا ہے نا پہلی تقریر سورہ دہر، قیدیوں کو کھانا کھلانے والے، کنیزوں کو خرید کے آزاد کرنے والے، آج اسی گھرانے کی بی بی بڑے دربار میں قیدی بنی ہوئی، ہائے ہم شام گئے پہلی بار دوسری بار بھی گئے اور اکثر بیان کیا سفیر پاکستان یحییٰ نقوی جو کہ شام میں کئی برس سفیر رہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے آج ہسٹری میں پڑھا، لوگوں سے سنا، یہ جو آپ نے بابو سعد دیکھا یہ بڑا دروازہ جو دربار میں جائیں گے، سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سا میدان ہے اور وہیں سے بازار شام شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں بازار شام سے قافلہ آیا اور وہ جو میدان ہے دربار کے دروازے کے سامنے باہر کا سڑک پر وہاں قیدیوں کو روک دیا گیا، اچھا وہ جو میدان ہے اس میں چاروں طرف سے گلیاں آتی ہیں، گلی ادھر سے آ رہی ہے، گلی ادھر سے آ رہی ہے، گلی ادھر سے آ رہی ہے، کہتے ہیں جیسے ہی قیدی وہاں بٹھائے گئے چاروں طرف کی گلیوں سے شام والے ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کے نکلے، ہاتھوں میں پتھر تھے اور مٹھی میں مٹی، اور قیدیوں پہ کوئی پتھر پھینک رہا تھا کوئی مٹی، ارے زینب کس کس بچے کو بچاؤ، ہو گئی تقریر، جیو سلامت رہو، گریہ کر لیا تم نے، گریہ کر لیا۔ ایک بار سید سجاد کہتے ہیں شمر رسیاں لے کر آیا، جیسے جانوروں کو باندھتے ہیں،
جیسے جانوروں کو باندھتے اس طرح رسی میں ہم چپے لپیٹ کے کھینچ کر چلے۔ جب بیڑو پہ پہنچی تو زینب نے نجف کا رخ کیا کہ بابا جلدی آئیے، بڑے دربار میں زینب کو خلیصہ دار لاش عبادت کو قبول فرما، اب کوئی غم نہ دینا سوا قد حسین کے بحق محمد علیہ۔